یہ ہے وہ کیسا ہمارے صادق نبی نے جس کو خدا کہا ہے وہی خدا ہے وہی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کے حوالے سے ہے۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے میں نام لوں گا۔ ان کے لیے خصوص سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کے لیے کہا گیا ہے۔ زہرا بانو بنت سید محمد رفیع، سید نسیم حیدر ابن سید ذاکر، نکہت یاسمین بنت قاضی فیروز الدین، شاہد حسین قزلباش ابن عزادار حسین قزلباش۔ ان تمام مومنین کے لیے اور ہمارے جو بھی مرحومین اس دنیا میں نہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت۔ آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه مجلس کیونکہ ایصال ثواب کی ہے، اس حوالے سے میں نے سوچا کہ مجلس کا ثواب کیا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ تمام دوستان اور مومن کے خدمت میں پہنچاؤں گا کہ یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے لیے یہ مجلس بپا ہوتی ہے جس نے پوری انسانیت کو حیات بخشی، پوری انسانیت کو حیات بخشی۔ یہ جو حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرے حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو یہاں ایک اور حدیث ہے جو ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کلنا سفینۃ النجات، مولا فرماتے ہیں کلنا سفینۃ النجات ولیکن جدی الحسین سفینۃ النجات اوسع و اسرع فی البحار فی الحجج البحار، یعنی ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہمارے جد امام حسین علیہ السلام یہ ایک ایسا سفینہ ہے، یہ ایک ایسی کشتی ہے جو سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ تیز ہے۔
انسان کسی دریا کے اندر، کسی دریا یا سمندر کے اندر قابو ہو جائے، پھنس جائے اور اس کے اندر تلاطم آ جائے، جب وہ ایسے حالات میں آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے اب کون بچائے گا۔ جب اس حالت میں انسان ہو تو اس وقت جو کشتی یاد آتی ہے وہ امام حسین کی کشتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہوتی ہے جس کے طرف انسان منتظر ہوتا ہے۔ یہ کشتی میں مثال دوں گا انشاءاللہ حضرت حر علیہ السلام کی، جب یہ ایک ایسے سمندر میں قابو تھا۔ یہ مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے، جب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک راستے کے، اس کو پتا تھا حسین کے پاس جاؤں گا تو نجات ملے گی۔ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام، یہ نجات کی کشتی ہیں۔ کچھ داستانیں، کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ میں ہر اعتبار سے بیان کروں گا۔ جو مجلس کرواتا ہے کوئی عام مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ مجلس کروانے والے کے لیے کیوں دو مومن تھے، ایک شخص بوڑھا اور اس کی بیوی، دو تھے فقط، کوئی اور نہیں تھا۔ اس محلے میں ایک عالم دین رہتا تھا جو جہاں بھی جاتا تھا واپس آتا تھا تو ان کے گھروں سے گزرتا تھا۔ ان دو بندوں نے ان کو کہا کہ قبلہ آپ ہر جگہ پر مجالس پڑھتے ہیں، ہم نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے فرش عزا بچھائی، ہمارے پاس بھی آ جائیں، ہم نے بھی تھوڑی سی زحمت کی ہے، برائے مہربانی کچھ ٹائم۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں آؤں اور آپ کے پاس بھی کچھ ٹائم دوں، نہیں، بہت زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہوں تو میرا وقت اکثر ختم ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بھی کچھ بندوبست کیا، اگر لطف کریں ہم پر فقط کچھ منٹوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جب میں آخر ان کے گھر میں گیا دیکھا کہ فقط دو بندے ہیں، ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی، دونوں بوڑھے ہیں۔ تو کہا کہ میں جب جا کر بیٹھا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ قبلہ آپ بسم اللہ کریں، مجلس پڑھیں۔ میں نے کہا کہ کوئی اور؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کو آنا ہوگا وہ آئے گا۔ اللہ اکبر! مجلس کروانے والے کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کو آنا ہوگا وہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب مجلس شروع کی تو میں نے دیکھا ایک مرتبہ یہ بوڑھا شخص اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیوں اٹھا اور کیوں بیٹھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے مجلس کو ادامہ دیا، میں نے مجلس ختم نہیں کی، جب آگے پڑھنے لگا تو یہ دوسری مرتبہ اٹھنے لگا، پھر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کئی مرتبہ اٹھا اور بیٹھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں، کوئی اور آیا بھی نہیں تھا لیکن آپ بار بار کیوں اپنی جگہ سے اٹھ رہے تھے؟ کوئی مشکل تھی، کوئی تکلیف تھی، مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں کل نہیں آؤں گا، میں کل نہیں آؤں گا۔ جب میں نے ایسے کہا تو اس نے روک کر مجھے کہا کہ برائے مہربانی آپ ایسے نہ کہیں، ہم نے عشر محرم کا بندوبست کیا ہے، آپ ہر روز آیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بتائیں تو آپ کیوں اپنی جگہ سے اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں پہلی مرتبہ اٹھا تو میں نے 14 ہستیوں کو دعوت دی تھی، میں نے 14 ہستیوں کو دعوت دی تھی۔ پہلے خود رسول اللہ کی ذات آئی، میں نے جب دیکھا تو استقبال کے لیے میں اٹھا، پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مولا کائنات آئے، کہتے ہیں کہ 14 کا نام لیا، 14 مرتبہ یہ شخص اٹھا تھا اور بیٹھا تھا۔ جب خلوص سے فرش عزا بچھائی جائے تو وہ آتے ہیں جو اصلی وارث ہوتے ہیں۔ یہ ہے مجلس کروانے والے کی فضیلت۔ جب مجلس کوئی کرواتا ہے تو وہ آتے ہیں جن کے لیے کائنات بنی ہے، وہ آتے ہیں۔ اور مجلسوں میں جانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ کریم سیاح نام سے ایک شخص تھا اور واقعہ بیان کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ سید قاسم طباطبائی، ایک معروف عالم دین صاحب عروہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا تو اس وقت میں نے اپنے لیے کفن لیا، اپنے ہاتھوں سے نجف میں بیٹھ کر پورا قرآن اس کفن پر لکھا۔ اس کے بعد کربلا گیا، مولا حسین علیہ
अलैहिस्सलाम के हरम में बैठ कर मैंने उसी कफन पर ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत इमाम हुसैन लिखी। जब उसके बाद वो कफन हमेशा मेरे साथ होता था। कहते हैं कि जब मैं तबलीग के लिए अपने शहर, अपने मुल्क ईरान यज़्द में गया तो सबसे पहले अपनी एक बेटी के घर में जाता हूँ। जब वहाँ मैं आराम करता हूँ तो ख्वाब देखता हूँ। तवज्जो तवज्जो, मजलिस में जो जाते हैं उसकी फजीलत बयान कर रहा हूँ कि कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। इमाम हुसैन मुझे फरमाते हैं कि ए सैयद काजिम जाएं, मेरा एक चाहने वाला, मेरा एक आशिक फौत हो गया, जो कफन आपने अपने लिए रखा है वो जाकर उसको दो, जाकर वो कफन उसको दो। कहते हैं कि मैंने तवज्जो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ख्वाब था, ख्वाब कोई हुज्जत नहीं होता। जब मैं दूसरी मर्तबा सो गया तो फिर ख्वाब देखा, फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो मौला ने फरमाया सैयद आप मुतवज्जो नहीं हो रहे हैं, मेरा चाहने वाला फौत हो गया, उसके पास जाएं, जाकर उसको ये कफन दे। कहते हैं कि मैं उठा, मैंने अपना लिबास तब्दील किया, जब गया तो देखा कुछ लोग इंतजार में थे, एक जनाजा तख्त पर पड़ा था। जैसे मैंने ये देखा कि जनाजा तख्त पर पड़ा है तो मैं ताज्जुब से उनको देखने लगा तो वो कहने लगे कि आप कफन लेकर आ गए। अल्लाहु अकबर, आप कफन लेकर आ गए। तो मैं परेशान होकर उनसे कहने लगा कि आप लोग कौन हैं और ये शख्स कौन है? कहते हैं कि जिसने आपको कहा था उसने हमें भी कहा है कि जाकर इसको गुस्ल दो, जाकर उसको गुस्ल दो। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा बताएं ये है कौन? कहा कि इसका नाम करीम सयाह है, ये शख्स बिल्कुल मामूली बंदा है, आम इंसान है। तो कहा कि आपके पास इमाम क्यों आया और मेरे पास क्यों आया? इसका आखिर कौन सा ऐसा अमल था? तो कहने लगे इसकी आदत थी, इसकी आदत थी, जहां भी इमाम हुसैन का जिक्र होता था ये वहां चला जाता था, ये वहां चला जाता था, बगैर तारुफ के जाता था, जैसे सुनता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस से ये चला जाता था। तो ये फजीलत है जो मजालिस में जाते हैं उनकी। ये जो हदीस है ये भी हमारे छठे मौला से, मन बका ओ अबका ओ तबाका वजबत लहुल जन्नह, ये फकत इतना नहीं है बल्कि हुर्रमत जसदहु अलन नार भी है, उसके जसद पर जहन्नम की आग हराम है। जो रोता है, रुलाता है और रोने जैसी शक्ल करता है, ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये वो मकाम होता है जो कश्ती नजात आकर इंसान को लेकर जाती है। ये वो ये आखिरी वाकया और जो पढ़ता है उसके लिए बयान कर रहा हूं, जो वाकया जो मजालिस अज़ाब पढ़ते हैं उसके लिए और आपकी ज़हमत तमाम। क्या वाकया है? ये सैयद काजिम शाहरूदी का वाकया है। सैयद काजिम शाहरूदी बयान करते हैं कि अब्दुल ज़हरा कैबी, आपने हतमन सुना होगा, आप सारे तुल्लाब हैं। अब्दुल ज़हरा कैबी ये कौन है शख्स? ये ऐसा शख्स है जो इराक और अरबी ममालिक में अभी तक जो रोज़े आशूरा और रोज़े अरबईन होता है तो इसके मसाइब चलते हैं और सारे लोग सुनते हैं अभी तक, रोज़े आशूरा और रोज़े अरबईन। अब्दुल ज़हरा क्यों नाम है? कहते हैं कि इस शख्स की जो पैदाइश और विलादत हुई थी जनाब सैयदा के विलादत के दिन हुई थी, और जब इनकी वफात हुई थी वो भी जनाब सैयदा की शहादत का दिन था, इसलिए इनका नाम अब्दुल ज़हरा आम हो गया। और काबी, अच्छा, तो कहते हैं कि हमेशा मसाइब पढ़ता था, हमेशा मजालिस पढ़ता था। खुद इनकी बेटी से, इनके बेटी से वाकया नकल है कि बेटी कहती है कि बाबा आप हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पढ़ते हैं, मसाइब पढ़ते हैं, मजालिस पढ़ते हैं, कोई ऐसा वाकया हो तो हमें भी सुनाए। कहते हैं कि जब मैं ये बातें करती थी तो वो बात को इधर उधर कर देते थे, कुछ बताते नहीं बताते थे। तो एक मर्तबा मैंने क्या किया, उनकी बेटी बयान करते कि मैंने उनकी अबा कबा अमामा छुपा दिया। वो हमेशा मजालिस पर जाते थे, अचानक उनको फोन आया कि भाई जाएं और आपके लिए एक मजलिस से जल्दी पहुंचे। कहते हैं कि जब मेरे बाबा वो अमामा अबा कबा ढूंढने लगे तो उनको नहीं मिल रहा था, उनको काफी देर हो रही थी तो मेरे पास आए।
اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی میرا یہ لباس کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ کون سا لباس، کیسا لباس، کیوں میں نہیں دوں گی؟ تو کہتے ہیں نہیں بیٹی مجھے چاہیے، مجھے فوراً جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شرط پر۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ایک شرط پر میں آپ کو دوں گی۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو آپ نے اتنے سال امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھی کوئی واقعہ ہو تو مجھے بتانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لباس دیں، میں جاتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ کہا کہ وعدہ کریں، وعدہ کریں میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ وہ جاتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بیٹی انتظار میں ہوتی ہے۔ توجہ، بیٹی انتظار میں ہوتی ہے۔ یقین کریں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم عام سمجھے، سادہ سمجھے۔ بیٹی کہتی ہے کہ جب میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ، تو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹی جب بھی میں مصائب پڑھتا ہوں نا، توجہ پوری توجہ کے ساتھ، جب بھی میں مصائب پڑھتا ہوں ممبر سے پیچھے آواز، رونے کی آواز ہمیشہ سنتا ہوں۔ کیسی آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہوتی ہے جن کی زبان سے یہ آواز مسلسل سنتا ہوں، یا ولدی یا حسین، ولدی یا حسین، رو رو کے صدائیں دیتی ہے۔ بیٹی یہ کوئی عام خاتون نہیں ہوتی، یہ حسین مولا کی اماں ہوتی ہے۔ جب بھی مصائب ہوتے ہیں نا خود جناب سیدہ آتی ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسین وہ کشتی نجات ہے۔ جب حر نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسی کشتی کے لیے شرمندگی ضروری ہے۔ ہاں عزیزو، جب حر جانے کے لیے تڑپتا ہے، ترستا ہے، سوچتا ہے تو اس وقت اس کا ایک ایسا عالم ہوتا ہے، اس کی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے اور جس حالت میں مجرم جاتا ہے مولا حسین کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہے مولا مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے آپ کا پانی بند ہوا، مولا میری وجہ سے یہ لشکر اشکیا آئے۔ ہاں عزیزو، مولا نے ان کو معاف کر دیا، کیوں نہ معاف کرے، کشتی نجات ہیں۔ ہاں عزیزو، روز عاشوراء مقتل کی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ سب سے پہلے حر آئے تھے، مولا مجھے اجازت دے دیں، اور مولا نے جلدی دے دی تھی۔ کیوں؟ حر اتنے پشیمان تھے کہ حر کہیں مر نہ جاتے۔ ہاں عزیزو، مولا نے فوراً اجازت دے دی۔ جب حر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مولا جب پہنچتے ہیں تو وہ رومال حر کے پیشانی پر باندھتے ہیں۔ کوئی معمولی رومال نہیں ہوتا، مولا حسین کی اماں کا رومال ہوتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے سوچا، کسے خبر تھی یہ ہے وہ کیسا ہمارے صادق نبی نے جس کو خدا کہا ہے وہی خدا